اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلفی ڈی وی ڈی سینٹر، بلاک نمبر 52، نورنگ آباد، ڈیرہ غازی خان۔ رابطہ نمبر 0345 71 33 155۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ رواہ البخاری فی سننہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، معلّہ کلمے اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے، جس ذات باری تعالی کے لیے چلتے سمندر، بہتے دریا، گرتے چشمے، چلتی ہوائیں، چلتے انسان، پھرتے حیوان، کھڑے شجر، پڑے حجر، نکلتی روح، چلتی سان، دھڑکتا دل، جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی عبادت کے اندر اور تسبیح و تحمید کے اندر مصروف و مشغول ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جو ذات ساقی کوثر، شافی محشر، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی قدر، زندہ اور تابندہ دل رکھنے والے نوجوان ساتھیوں، اور معاشرہ کے بگاڑ کو اصلاح کی عملی تصویر بنانے والے معاشرہ کے چوکیدار بزرگوں، اور دور دراز سے آنے والی حیا کی چادر میں ملبوس روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا، آقا کی الفت کا، آقا کی مودت کا، آقا کے پیار کا بار بار یہ انسانیت کے دل پر مہر لگا رہا ہے۔ یہ واحد محبت ہے، باپ سے محبت کی جائے، ایک وقت ہے کہ باپ بھی چھوڑ جائے گا، بیٹے سے محبت کی جائے، ایک وقت ہے بیٹا بھی چھوڑ جائے گا، والدہ سے محبت کی جائے، ایک وقت ہے، وقت آئے گا کندھے میرے ہوں گے، میت میری والدہ کی ہوگی، وقت آئے گا محبت ٹوٹ جائے گی، محبت بکھر جائے گی۔ دوست محبت ہے، مال ہے تو محبت، مال ختم ہوا تو دوست بھی ٹوٹ گیا، لیکن قربان جاؤں ایسی محبت پر، ایسے پیار پر، ایسی الفت پر، ایسی مودت پر، ایسے بڑے پیار بھرے انداز سے کہ جس کی محبت کا ایک مرتبہ عملی جامہ انسان پہن لیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی وفائیں دکھاتا ہے، اللہ آخرت میں بھی وفائیں دکھاتا ہے۔ اور وہ ہمیں محبت نظر آتی ہے تو پیارے پیغمبر کی محبت نظر آتی ہے۔ دنیا کے ہر موڑ پر، وقت کے ہر دامن میں، کلیوں کے گلشن میں، پھول کی مہک میں، دنیا کے ہر گوشے میں اگر محبت دیکھنا چاہتے ہو تو پیارے پیغمبر کی محبت دیکھو، جس کے اندر بے وفائی نظر آتی ہی نہیں ہے۔ اور آقا سی محبت، جس سے محبت کرنے والا انسان تو کیا، اگر کوئی بے جان چیز بھی محبت کرتی ہے تو آقا کی جدائیگی وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ پیارے پیغمبر کی محبت رگوں میں اگر اتر جاتی ہے بندہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر کی محبت اگر خون میں
لپٹ جاتی ہے تو بندہ بڑا بے قرار ہو جاتا ہے. پیارے پیغمبر کا نام آئے تو جھوم جاتا ہے انسان. پیارے پیغمبر کا فرمان آئے تو گھوم جاتا ہے یہ مسلمان. کیسے کہوں تو محبت کرتا ہے آقا سے, کیسے مانوں کہ تو محبت کرتا ہے پیارے پیغمبر سے. محبت تو یہ ہے پیارے پیغمبر کا حکم ہو تیری میری گردن جھک جائے. محبت تو یہ ہے پیارے پیغمبر کا فرمان ہو تیری میری پیشانی جھک جائے. محبت تو یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کا فرمان سامنے ہو میری گردن تن سے جدا ہو جائے. یہ محبت نہیں. پیارے پیغمبر کا فرمان آئے پوچھتا پھروں اماموں سے. پیارے پیغمبر کا فرمان آئے پوچھتا پھروں فلسفیوں سے. پیارے پیغمبر کا فرمان آئے گھومتا پھروں شہروں میں. پیارے پیغمبر کا فرمان آئے ڈھونڈتا پھروں فقہ میں. نہیں, محبت یہ ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ. عربی کا شاعر کہتا ہے لوگوں جس سے محبت کی جاتی ہے اگر وہ صرف منہ سے الفاظ نکال دے تم گردن بھی حاضر کر دینا. دنیا کا کوئی شخص مؤرخین کی تاریخ اٹھاؤ, شارحین کی شرح اٹھاؤ, تاریخ والوں کی تاریخ کی کتب اٹھاؤ, کوئی شخص یہ حدیث سے یا کسی اسلامی فقہ کی کتاب سے یہ بتلا دے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک اپنی زمین پر گرایا ہو. کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پیارے پیغمبر سے لعاب مبارک نیچے گرا ہو. کیوں گرے گا اور کیوں لوگ ثابت کریں گے؟ وہ آقا کے ایک پیارے پیغمبر کے یار ہی ایسے تھے, دیوانے ہی ایسے تھے, مستانے ہی ایسے تھے, پروانے ہی ایسے تھے جو اس لعاب کو بھی اپنے لیے شفا یاب سمجھا کرتے تھے. کس طرح وہ لعاب زمین پر گرتا, وضو کے قطرات ابھی نیچے گر رہے ہوتے ہیں, صحابہ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوئے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کیا منظر دیکھتے ہیں ہم, یہ بھی پانی ہے وہ بھی پانی ہے, کیا بات ہے کہ اس کے نیچے ہاتھ جھکائے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی وضو کرتے ہو یہاں پر بھی کرتے ہو. کہا کہ اس وجہ سے آقا کے نیچے ہاتھ جھکائے ہیں کہ اگر یہ پانی کے قطرات ہمارے جسم سے لگ گئے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ اس انداز سے محبت کر کے گئے تھے, یہ اس انداز سے محبت کر کے دکھائی تھی. آج کا مسلمان محبت کر کے دکھائے. اللہ کی قسم ہے دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. آخرت کا دن ہوگا اللہ بلائے گا مسلمان کو, کیا لے کر آیا ہے؟ مسلمان کہے گا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت لے کر آیا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کے اندر روایت موجود ہے. پیارے پیغمبر کے پاس ایک سائل آتا ہے, آ کر سوال کچھ عجیب انداز سے کرتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر یہ بتلائیے متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر سوال ہمارے ہوتے ہیں جواب آپ کے ہوتے ہیں, جواب آپ دیتے ہیں لے کر آنے والا جبرائیل ہوتا ہے, حکم دینے والا رب جلیل ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر ایک جواب مجھے بھی عنایت کر دیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کیا سوال لے کر آئے ہو؟ عرض کرتا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر اے حبیب کائنات سرور کونین یہ بتلائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما آت الساعہ, اے بندے اے سوال کرنے والے سوال تو نے کر لیا, مجھے یہ تو بتلا کہ آخرت کے دن کی تیاری کیا کی ہے. سوال تو نے کر لیا لیکن یہ تو بتلا کہ آخرت کے دن کی تیاری کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا. آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر اعدت الساعہ حب اللہ و حب رسولہ. اللہ کے پیارے پیغمبر عمل کوئی نہیں, نمازیں اتنی لمبی نہیں, روزے کچھ زیادہ نہیں, حج میں نے کیا نہیں,
نفلی عبادات کر نہیں سکتا، نفلی روزے رکھ نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اگر آپ نے سوال کر ہی لیا، اللہ کے پیارے پیغمبر میرا دل بولتا ہے، میری رگوں میں خون جو بھرا ہوا ہے وہ بولتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ایک تیاری کر کے آیا ہوں۔ جی بتلائیے کہ کون سی تیاری کر کے آیا ہو؟ کہا کہ آت الساعہ حب اللہ و حب رسولہ، یا اللہ کی محبت دل میں سمائی ہے یا پیارے پیغمبر کی محبت دل میں بٹھائی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تیرے لیے یہ محبت ہی کافی ہے۔ لیکن تصور تو کرو، یہ محبت صرف الفاظی کلامی نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت مسجد میں اور ہو تو بازاروں میں اور ہو، یہ محبت سینما میں اور ہو اور رونقوں کے اندر اور ہو۔ یہ محبت اس وقت عملی جامہ پہنائے گی اپنے آپ کو جب بندہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی جان سے بھی محبت کرے، ان کے مال سے بھی محبت کرے، ان کے فرمان سے بھی محبت کرے، ان کی حدیث سے بھی محبت کرے، تو محبت یہ ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کو کون سی شخصیت نہیں جانتی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، پیارے پیغمبر کو محبت بری آواز میں کہہ دیتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، مسرت چہرے پر چھا گئی۔ پوچھا کہ کیا محبت کا معیار بھی ہے کہ نہیں؟ کہا جی ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر، محبت کا معیار بھی ہے۔ پوچھا محبت اپنے گھر والوں سے زیادہ مجھ سے کرتے ہو کہ نہیں؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا دوستوں سے زیادہ محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ فرمایا کہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا لوگوں سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ فرمایا آپ کی ذات سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا دنیا کے اندر زیادہ لوگوں سے محبت کرتے ہو یا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے پیغمبر کا سسر عمر بن خطاب عرض کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر ہر دنیا کی چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ عمر پھر یہ بتلا اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں جھک گئی، جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، جسم لرز اٹھا۔ پوچھا عمر کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر روتی ہوئی آنکھیں جواب دے رہی ہیں کہ عمر اپنی جان سے بڑھ کر ابھی آپ سے محبت نہیں کرتا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر پھر سن لے تیرا ایمان بھی مکمل نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی فکر پڑ گئی۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر اگر آپ کی محبت کے اندر میری جان رکاوٹ بنتی ہے، اللہ کی قسم ہے اگر آپ کی محبت کے اندر یہ بھی رکاوٹ بنتی ہے تو جان بھی آپ پر فدا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا آل آن یا عمر، آل آن یا عمر، آل آن یا عمر۔ عمر ابھی ابھی کامل مومن ہوا ہے، عمر ابھی ابھی کامل مومن ہوا ہے۔ کیا مسلمان آج کا کہہ سکتا ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں؟ کہہ دے گا، بڑے جوش و خروش سے کہے گا کہ محبت کرتا ہوں۔ ہاں بھی تیری محبت کا معیار کیا ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھو نا میں نے اپنا نام رکھا ہے عبداللہ، ساتھ نام ملایا ہے محمد عبداللہ، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ دیکھیں نا اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام آتا ہے درود پڑھتا ہوں، یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیکھیں انگوٹھی بنوائی ہے، انگوٹھی کے اندر کسی اور کا نام نہیں رکھا، کملی والے محمد الرسول اللہ کا نام رکھا ہے، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ گھر کے اندر سینری لگائی ہے، مسجد نبوی کی ہے یا بیت اللہ کی ہے،
یا پیارے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ وقت کے اندر نمازیں کتنی پڑھتا ہے؟ کہا کہ ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اگر عمر کہے کہ میری جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ آج کا مسلمان سینریاں بنا کر محبت کرے، اپنے بیٹوں کے نام کے ساتھ محمد کا نام رکھ کر، صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ کر محبت کرے، یہ محبت کے معیار نہیں۔ اگر دنیا کے نات کے اندر بڑے بڑے بینر لگا دیے جائیں، پینا فلیکس بنا دیے جائیں، پوسٹر سجا دیے جائیں، کملی والے کا نام اونچا تو ہے، کملی والے کا نام بلند تو ہے، مقام تو ہے، مشن تو ہے، لیکن اظہار محبت یہ نہیں ہے کہ 5 وقت اذان تیرے کان کے اندر آئے اور تو کہے کہ کاروبار بڑا ہے، 5 وقت کی ندا تیرے کان کے اندر آئے، تو کہے کہ میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں جا کر نماز پڑھوں۔ سوچ کے تیرا ایمان مکمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اپنے ایمان کی فکر کر، اپنی جان کی فکر کر۔ صحابہ کرام تو پیارے پیغمبر کو جب تک اپنی نگاہوں سے دیکھ نہ لیتے آنکھوں میں سرور نہیں آتا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو جب تک سینے اطہر سے لگا نہ لیتے تھے دل کے اندر دھڑکن بند ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت اس طرح کر کے دکھائی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو صحابہ کے ایمان کے اندر شک کر سکے۔ اگر جو شک کرتا ہے اس کے ایمان کے اندر میں یقین کرتا ہوں کہ وہ کامل مومن نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ روایت البدایہ والنہایہ لابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 423 پر موجود ہے۔ پیارے پیغمبر کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر چھوٹا سا بچہ اپنی جھولی کے اندر اٹھایا ہوا پیارے پیغمبر کے پاس آتی ہے، عرض کرتی ہے پیارے پیغمبر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھتی نہیں کہ جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میں قافلوں کو عملی جامہ پہنا رہا ہوں، کوئی میسرا ہے تو کوئی یمنا، کوئی اول ہے تو کوئی آخر، کوئی سامنے ہے تو کوئی پیچھے، قافلوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کسی کو گھوڑا دیا تو کسی کو اونٹ، کسی کو نیزہ دیا تو کسی کو ننگی تلوار۔ پیارے پیغمبر قافلے کی تیاریاں جاری کیے ہوئے ہیں۔ عورت پھر پوچھتی ہے پیارے پیغمبر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پیارے پیغمبر جواب دیتے ہیں کہ جہاد کے میدان میں اترنے کا ارادہ ہے۔ پوچھتی ہے کہ کتنے لوگ جائیں گے؟ کہا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر پوچھتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا عورتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ عرض کیا کہ نہیں ہے، عورتیں تو نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر بچے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا بچے بھی نہیں ہیں، بچوں کا کیا کام ہوتا ہے جہاد کے اندر؟ عرض کرتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر ننھا سا 2 سال کا بیٹا ہے، دودھ کی ابھی عدت باقی ہے، چھاتی سے لگا کر رکھتی ہوں، دودھ پلاتی ہوں تو چپ ہو جاتا ہے، ورنہ رو رو کر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ پیارے پیغمبر یہ چھوٹا سا بچہ لے جاؤ، پیارے پیغمبر یہ قافلے کے اندر آپ کے کام آئے گا، پیارے پیغمبر یہ جہاد کے میدان میں آپ کے کام آئے گا، پیارے پیغمبر یہ جہاد کے میدان میں بڑا کام آئے گا۔ پیارے پیغمبر گھوڑے پہ اٹھا لو یا اونٹ پہ اٹھا لو، یا نیزے کی جگہ اس کو اٹھا لو یا تلوار کی جگہ اس کو اٹھا لو۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ بہن، اے مسلمان کی بیٹی، اے اسلام کی بیٹی، کیا منظر لے کر آئی ہے؟ جانتی نہیں قافلہ ہے، جہاد کا میدان ہے، جہاد کا، دیکھتی نہیں کہ اپنی جان کی فکر کریں گے یا اپنے صحابہ کی فکر کریں گے یا اس ننھے سے بچے کی فکر کریں گے؟ یہ تو ابو امی جانتا بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی معرفت بھی جانتا نہیں ہے، یہ تو مجھے بھی جانتا نہیں ہے، ہم اس کے کیا کام آ سکتے ہیں یا یہ ہمارے کیا کام آ سکتا ہے؟ رونے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بڑا جوش لے کر آئی ہوں، بڑا جذبہ لے کر آئی ہوں،
ننھا سا بچہ ہے، لے جائیے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بہن تو کون سا جذبہ لے کر آئی ہے، یہ کیا کام آئے گا؟ پیارے پیغمبر کو جواب دیتی ہے لوگوں، اللہ کے بندوں جواب دے رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جب کفار کی طرف سے آپ پر تیروں کی برسات ہوگی، جب آپ کی طرف کفار تیر اٹھائیں گے، کملی والے اگر آپ کی طرف لوگ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کے لوگ جب جانی دشمن بن جائیں، آپ کی طرف کفار تو تیروں کی برسات کر رہے ہو، نیزے آ رہے ہو، ننھے سے بچے کو اٹھا کر تیروں کے سامنے کر دینا، آپ کی جان بچ جائے گی، میرا بچہ قربان ہو جائے گا۔ یہ تھی محبت، یہ تھی مودت کہ بچے بھی اپنے آقا کی ذات پر قربان کر دیا کرتے تھے، آقا کی ذات پر مال بھی قربان کر دیا کرتے تھے، آقا کی ذات پر اپنا نفس بھی قربان کر دیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میری وجہ سے صہیب نے روم چھوڑا، میری وجہ سے سلمان نے فارس چھوڑا، میری وجہ سے بلال نے حبشہ چھوڑا، اللہ کی قسم ہے یہ تینوں میرے ساتھ جنت کے اندر ہوں گے۔ لیکن معیار یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کی بات کے ساتھ ساتھ، ذات کے ساتھ ساتھ ان کے بات اور ان کے قول سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ادھر پیارے پیغمبر باتیں کر رہے ہوں، ہماری گردن جھکی ہو، مومن کی شایان شان یہی ہے۔ اللہ کا قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اگر دل کے اندر اللہ کی محبت کو سمانا چاہتے ہو، اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جائیں، اگر سوچتے ہو کہ عرش پر ہمارے تذکرے ہوں، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اللہ صرف محبت اور صرف تو اپنا محبوب بنائے گا۔ اللہ یہودیت کو چھوڑا، بڑے گناہ تھے یہودیت کے اندر، وہ گناہ کہاں جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، صرف محبت یہ نہیں کہ تمہاری جانوں سے محبت ہوگی، تمہارے گناہوں کے، یہودیت کے اندر گناہ کیے تو معاف، عیسائیت کے اندر گناہ کیے تو معاف، اگر مجوسیت کے اندر گناہ کیے تو معاف، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے زندگی کے ما قبل کے جتنے گناہ ہوں گے سارے اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ صرف معاف ہی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دوں گا۔ اگر اپنی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو، سارے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو، سفید لباس کی طرح اپنا جسم بنانا چاہتے ہو، پیارے پیغمبر کی اتباع شروع کر دو۔ پیارے پیغمبر کا فرمان صحیح بخاری کتاب الایمان، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھ کر خالی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آخر معیار کیا ہے ایمان کا؟ فرمایا کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دوستوں سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، ہمشیرہ سے بڑھ کر، دنیا کائنات کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر آقا سے محبت نہ کر لی جائے تو اس وقت تک ایمان بھی کامل نہیں ہوتا۔ آج ذرا تصور کرو کہ ہماری محبتیں کہاں جا رہی ہیں۔ کیا پیارے پیغمبر سے صرف ربیع الاول کے اندر ہم محبت کرتے ہیں؟
یا محبت صرف ہماری الیکشنوں کی محبت ہے کہ جس طرح الیکشن برسوں بعد آتے ہیں ہماری محبت بھی اسی طرح برسوں بعد آتی ہے؟ کیا ہماری محبت سال کے اندر ایک مرتبہ 2 مرتبہ عید آتی ہے؟ کیا ہماری محبت بھی اسی طرح آتی ہے؟ شک کرو اپنے ایمان کے اندر کہ پیارے پیغمبر سے ہم محبت کس معیار پر کر رہے ہیں؟ کیا وہ معیار ہے جو اسلام کو معیار چاہیے؟ کیا وہ تقاضا ہے جو اسلام کو تقاضا چاہیے؟ اگر وہ معیار نہیں، وہ تقاضا نہیں، تو ہم ابھی تک کامل مومن ہی نہیں ہوئے۔ ہند بنت حرام، جنگ احد کا واقعہ۔ ہند بنت حرام نئی مسلمان ہوئی، پیارے پیغمبر کے بارے میں کسی شخص نے اعلان کر دیا، قد قتل محمد بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، فاطمہ کا بابا، عائشہ کا سرتاج، کملی والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ عورت گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، کانوں میں آواز پڑی، دل نے برداشت نہ کیا، گھر سے نکلتی ہے، کبھی دوپٹہ نیچے جاتا ہے کبھی اوپر آتا ہے، لا علمی کا تصور ہے، گھر سے نکلتی ہے، سامنے ایک شخص ملتا ہے، پوچھتی ہے کیف حال محمد ابن عبداللہ، آنے والے یہ تو بتلا عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ کیسا ہے، کس حال کے اندر چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، آخری مرحلے کے اندر آقا سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا کہ اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہے، کملی والے کی اور عبداللہ کے بیٹے کی فکر ہے، آمنہ کے لال کی فکر ہے۔ آگے بڑھتی ہے، ایک اور شخص مل گیا، پھر پوچھا کملی والے کو کس حال کے اندر چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کس حال کے اندر ہوں گے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ تیرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا اپنے شوہر کی فکر نہیں ہے، عائشہ کا شوہر کیسا ہے اس کی فکر ہے۔ کہا اس کا پتہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتی ہے، تیسرا پھر مل جاتا ہے، پوچھنے والے سے پوچھتی ہے یہ تو بتلا آقا کو کس حال کے اندر چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا کہ آقا کا پتہ نہیں کس کیفیت کے اندر ہیں، کس حال کے اندر ہیں، کس حالت کے اندر ہے، لیکن اتنا بتلاتا ہوں کہ تیرا والد شہید کر دیا گیا ہے۔ کہتی ہے کہ اپنے والد کی فکر نہیں ہے، فاطمہ کا والد کیسا ہے؟ 3 رشتے دنیا سے اٹھ گئے، 3 رشتے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن فکر اپنے بچوں کی نہیں، فکر اپنے والد کی نہیں، فکر اپنے شوہر کی نہیں۔ چوتھے سے ملتی ہے، کہا کہ کملی والے کو کس حال کے اندر چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا کہ کملی والے کا پتہ نہیں، آخری وقت کے اندر ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اتنا جانتی ہے کہ تیرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا کہ اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے، شیما کا بھائی کیسا ہے اس کی فکر ہے۔ کہا کہ اس کا پتہ نہیں ہے۔ دوڑتی دوڑتی احد کے میدان میں پہنچتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آقا سے ملاقات ہوئی، آقا اچھی حالت کے اندر ہے۔ کہا کہ کس طرح مان لوں، ابھی تک تو اسلام کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تو دل نے اطمینان حاصل کیا ہی نہیں ہے، کس طرح مان لوں۔ آگے جاتی ہے، پھر کہنے والا کہتا ہے اسلام کی بیٹی، 4 شہداء سے رشتہ بنانے والی خاتون، کس منظر کو سامنے رکھ کر احد کے میدان میں آج آئی ہو؟ کہا کہ کملی والا کہاں ملے گا؟ کہا کہ چٹان کے پیچھے کھڑا ہے، کملی والا اپنی سپاہ کو جوڑ رہا ہے، اپنے لشکر کو روانہ کر رہا ہے۔
میدان ختم ہو گیا ہے، کفار بھاگ گئے ہیں، فرشتوں نے نصرت کی ہے، اللہ کی مدد آئی ہے۔ کہتی ہے کہ یہ بتلاؤ کہ پیارے پیغمبر کس حالت کے اندر ہیں؟ کہا کہ اچھی حالت کے اندر ہیں، زندہ سلامت ہیں، دنیا کے اندر اچھے منظر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کے درمیان اس طرح کھڑے ہیں جس طرح ستاروں کے درمیان نورانی چاند نظر آتا ہے۔ پیارے پیغمبر اچھی حالت کے اندر ہیں۔ کہتی ہے کہ کس طرح مان لوں، سامنے تو چٹان نظر آ رہی ہے، آقا کو اپنی آنکھوں سے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ آگے بڑھتی ہے، پیارے پیغمبر کو دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، اے فاطمہ کے بابا، اے عبداللہ کے بیٹے، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے کملی والے، اے سرور کونین، اے ہماری رگوں میں اپنی محبت کو بھرنے والے، پیارے پیغمبر آپ کو دیکھ لیا تو ساری مصیبتوں سے نجات پا لی ہے۔ یہ ہے محبت کہ جس کو ایک نگاہ سے دیکھ لیا جائے تو دنیا کی ہر مصیبت ختم ہو جائے۔ بیٹے کس کو پیارے نہیں ہوتے؟ بھائی کس ہمشیرہ کو پیارے نہیں ہوتے؟ والد کس بیٹی کو پیارے نہیں ہوتے؟ شوہر کس بیوی کو پیارے نہیں ہوتے؟ لیکن ساری قربانیاں ہیں، سارے رشتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کی ذات کے بعد رشتے ہیں۔ پیارے پیغمبر سے رشتہ یہی بنایا ہے کہ وہ محبوب ہیں، ہم محب ہیں، وہ معشوق نہیں، ہم عاشق نہیں۔ عشق رسول نہیں، محبت رسول ہے۔ یہ تصور نہیں، یہ جذبہ ایمان ہے۔ یہ دنیا کا کوئی فلسفہ نہیں، یہ ایمان کا معیار ہے۔ محبت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ جس کے اندر عشق نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عشق کیوں کرے اللہ کے پیارے پیغمبر سے؟ پوچھنے والے بچے سے پوچھتا ہے کہ ماں سے محبت کرتے ہو؟ کہتا ہے محبت کرتا ہوں۔ ماں سے کیوں نہیں محبت ہوتی؟ پوچھنے والا پھر پوچھتا ہے کہ اپنی بہن سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ نے ایک ہی بہن دی ہے، محبت کیوں نہ کروں؟ پوچھنے والا پھر پوچھتا ہے کہ اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ 7 بیٹوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، بیٹی سے محبت کیوں نہ کروں؟ محبت ہونی چاہیے، والدین سے ہونی چاہیے، بیٹوں سے ہونی چاہیے، بیٹیوں سے ہونی چاہیے، بھائیوں سے ہونی چاہیے۔ پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ماں کے ساتھ عشق کرتے ہو؟ جواب آتا ہے چپ ہو جا۔ ماں کے ساتھ عشق کیا جاتا ہے، جاہل ملا ہے تو مجھے ماں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ کہا کہ ہمشیرہ کے ساتھ عشق کرتے ہو؟ کہا کہ خاموش، بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے، لیکن یہ نہیں مانوں گا کہ بہن کے ساتھ عشق کیا جائے۔ پوچھنے والا پھر پوچھتا ہے کہ اپنی بیٹی سے عشق کرتے ہو؟ بچے کی عمر 15 سال، 20 سال، 25 سال، جواب دیتا ہے کہ بیٹی سے عشق کیا جاتا ہے۔ خاموش ہو جا ورنہ زبان منہ سے نکال لوں گا۔ لوگوں، اپنے ایمان سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ جو عشق اپنی بہن کے لیے برداشت نہیں کرتے، اپنی ہمشیرہ کے لیے برداشت نہیں کرتے، اپنی والدہ کے لیے برداشت نہیں کرتے، سوچو تو صحیح، اگر دنیا کے اندر تمہیں ملا ہے تو کملی والا ملا ہے۔ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ دنیا کے اندر صرف تمہیں یہ ہنسی نظر آئی ہے۔ عشق ایسا داغدار لفظ ہے جس کو اللہ نہ قرآن میں بیان کرتا ہے، نہ جبرائیل وحی میں بیان کرتا ہے۔ جب بھی بیان کیا محبت بری ہے محبت، لیکن محبت کے اندر محمد نہیں ہے۔ محبتیں تو کئی رنگ کی ہیں، لیکن اگر محبت کے اندر پیارے پیغمبر کی ہستی آ جائے تو محبت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجلس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ فلانا یہودی ہے، بڑا گستاخیاں کرتا ہے، بڑی گالیاں بکتا ہے، اسلام کا بڑا دشمن ہے، اسلام کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے،
کوئی شخص ہے تم میں سے کوئی اس کا سر لے کر آ جائے. ایک نوجوان جس کی عمر ہے 16 سال، جس کی رگ کے اندر پیارے پیغمبر کی محبت بھری ہوئی ہے. کہا کہ پیارے پیغمبر، آپ جانتے ہیں، عرب کا ہر شخص جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ پیارے پیغمبر وہ یہودی میرا کفیل ہے. میرا بابا مر گیا، میری ماں مجھے مسکین بنا کر دنیا کو چھوڑ گئی، لیکن پیارے پیغمبر اگر آپ کا حکم ہے تو اس کی گردن میں لے کر آؤں گا. لوگوں کے اندر سناٹا چھا گیا کہ کیا بات ہے کہ تیرا کفیل تیرے باپ کے بعد تیری کفالت کی ذمہ داریاں اس نے کی ہیں، ہر تنگی کو اس نے برداشت کیا، ہر مشکل کا سامنا اس نے کیا، ہر مصیبت کو سامنا اس نے کیا، لیکن کیا بات ہے تو لے کر آئے گا اس کی گردن کو؟ کہاں جی ہاں، یہ ساری قربانیاں دیکھی جاتی ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کی ذات اور بات سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں ہوتی. گھر میں جاتا ہے، جب ملاقات کا وقت آیا گھر سے خنجر اٹھایا اور فوراً رات کی تاریکیوں میں بڑھتا چلا گیا. قدم کو آگے رکھتا ہے، کبھی پیچھے رکھتا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہے. پہنچا اور جا کر اس کا سر قلم کر ڈالا. واپس آیا، گھر کے اندر بڑا بھائی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بھی یہودی، کفیل بھی یہودی، پوچھا آج کس چیز کا شکار کر کے آئے ہو؟ کہا کہ آج ایسی چیز کا شکار کر کے آیا ہوں جس کے بدلے میں اللہ جنت دے رہا ہے. کہا کہ کون سا شکار کر کے آیا ہے کہ شکار کے بدلے اللہ جنت دے رہا ہے؟ یہ کون سا شکار ہے؟ کہا کہ وہی اپنا جو کفیل تھا اس کا کام تمام کر دیا. بھڑک اٹھا، جوش کے اندر آ گیا. تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں حیا نہیں آئی؟ جس نے بچپن کے اندر تیرے ہاتھ کو تھاما وہ یہودی تھا، جس کے بچپن کے اندر تیرا پخانہ صاف کیا تو یہودی تھا، بچپن کے اندر تیری انگلی کو پکڑ کر تجھے بولنا سکھایا یہودی تھا. آج تو نے اس کو قتل کر ڈالا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تیرے دل کے اندر یہ صدمہ نہیں پہنچا کہ وہ باپ کی جگہ تھا؟ کہا کہ بھائی کیا پوچھتے ہو؟ اگر اللہ کی قسم ہے باپ بھی سامنے آ جائے اور ادھر اللہ کے پیارے پیغمبر حکم دے کہ اس کی بھی گردن تن سے جدا کرنی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے کون سی ہستی کھڑی ہے، بلکہ یہ دیکھوں گا کہ کہنے والے کون سی ہستی ہے. بھائی نے آگے سے جواب دیا، کہا کہ اگر وہی جس کا کلمہ تو پڑھتا ہے، اگر وہی جس کے گیت تو گاتا ہے، اگر وہ کہے کہ مجھے قتل کرنا ہے، میں تیرا ماں جایا بھائی ہوں، تیرا میرا بستر ایک ہی ہے، جو تو پہنتا ہے میں پہنتا ہوں، جو تو کھاتا ہے میں کھاتا ہوں، جہاں تو سوتا ہے میں سوتا ہوں، اگر وہی پیغمبر اگر میرے قتل کرنے کا کہے تو مجھے قتل کر دے گا. نگاہ کو اٹھاتا ہے، بھائی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ صرف زبانی نہیں ہے، یہ کلمہ رگوں کے اندر پہنچ چکا ہے، یہ کلمہ دل کی دھڑکن بن چکا ہے. اگر پیارے پیغمبر تیرا کہے تو تیری محبت کو نہیں دیکھوں گا، تیری بھی گردن تن سے جدا کر دوں گا. آقا کے بعد دنیا کی کوئی ہستی نہیں جس سے اس کی ذات سے بڑھ کر کسی سے محبت کی جائے. محبت اس طرح اور اس انداز اور اس زاویے اور اس قلیہ اس قاعدے کے ساتھ کی جاتی ہے، قاعدہ جو آج کے مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ محبت کس معیار کے ساتھ کی جاتی ہے. یہ تو وہ محبت ہے جس محبت کی وجہ سے سہیب نے روم چھوڑا، جس محبت کی وجہ سے بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، جس محبت کی وجہ سے بلال پر پتھر رکھے گئے، جس محبت کی وجہ سے خبیب کو سولی پر چڑھایا گیا، جس محبت کی وجہ سے امام مالک کو گدھے پر بٹھا کر منہ پر کالس لگا کر پورے بازاروں کے اندر رونڈ لگائے گئے. یہ تو وہ محبت ہے جس محبت کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھانا برداشت کیے. یہ تو وہ محبت ہے جس محبت کی وجہ سے سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کروا ڈالے. یہ تو وہ
وہ محبت ہے جس محبت کی وجہ سے عبداللہ غزنوی نے افغانستان چھوڑا تھا. یہ تو وہ محبت ہے جس محبت کی وجہ سے امام ابن تیمیہ کی قلم جوش کے اندر آئی تھی. یہ تو وہ محبت ہے جس محبت کی وجہ سے امام ابن قیم نے کتابیں لکھ ڈالی. یہ تو وہ محبت ہے جس محبت کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی سجدے صحیح بخاری کے اندر شامل کیے ہیں. یہ تو وہ محبت ہے جو مسلمان کی نگاہ کے اندر ہوتی ہے. یہ تو وہ محبت ہے جو صحابہ کے نقشے کے اندر ملتی ہے. وہ تو صحابہ جس کی پیٹھ کو بھی دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا. وجہ کیا تھی کہ ان کی زبان بھی مسلمان تھی, ان کا دل بھی مسلمان تھا, ان کا وجود بھی مسلمان تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کرے اس دنیا کے اندر یہ فتنوں بھری دنیا کے اندر ازمائشوں کی دنیا, اگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک آ جائیں, نالین مبارک پیارے پیغمبر کے آ جائیں, کیا مسلمان اس کو چومے گا کہ نہیں چومے گا؟ جو کہتا ہے کہ چومیں گے ہاتھ کھڑا کر لیں. ایمان ہونا چاہیے پیارے پیغمبر کے اگر نالین مبارک دنیا کے اندر آ جائیں ہم چومیں گے. ہر مسلمان کہتا ہے پیارے پیغمبر کے جوتے مل جائے زبان سے لگاؤں گا, ہونٹوں سے چوموں گا, پیشانی پہ لگاؤں گا. اور لوگوں جس کو پیارے پیغمبر نے پاؤں کے اندر ڈالا تو انہیں زبان پر لگایا, جس کو پیارے پیغمبر نے چہرے پر سجایا تو اس کو پاؤں کے نیچے رونتا ہے. کیسی محبت ہے تیری, کیسی محبت ہے تیری. ادھر سینری لگی ہوئی ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام لکھا ہوا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری طرف پیارے پیغمبر کے دشمنوں کی فلمیں بھی چل رہی. یہ کیسی محبت ہے. ادھر محمد عربی کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور ادھر سے گیت گانے بھی چل رہے ہیں دشمنوں کے. کہتا ہے کہ محبت بڑی کرتا ہوں, کہ یہ محبت ہوتی ہے, یہ معیار ہوتا ہے محبت کا. کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو مسلمان بن گیا. کہ اگلے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں یا محبت کے کوئی معیار ہوتے ہیں یا کوئی قاعدے ہوتے کلیے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لوگوں ایمان کا حصہ یہی ہے. قیامت کی تیاری, آخرت کی تیاری اگر کرنی ہے, دنیا کو بہترین بنانا ہے تو رگوں کے اندر, خون کے اندر, جسم کے اندر, آنکھوں کے اندر, دل کی دھڑکن کے اندر پیارے پیغمبر کی محبت کو بھر لو. یہی محبت ہے جو دنیا کے اندر بھی کام آئے گی, آخرت کے اندر بھی کام آئے گی. یہ محبت ہے جو دنیا کے اندر بھی وفادار ہے, آخرت کے اندر بھی وفادار ہے. یہ محبت ہے جس کا داخلہ اللہ تعالی ہاتھ کے اندر دیں گے, وہی سرٹیفکیٹ لے کر جنت کے داخل بن سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح ہم زبانی محبت کرتے ہیں اسی طرح جسم کے ساتھ بھی اور دل کے ساتھ بھی پیارے پیغمبر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.